السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ 3 اپریل کی شام کو اسلام آباد کے علاقے بنی گالہ میں ایک بہن اپنے بھائی کو عید ملنے کی غرض سے جاتی ہے، عید ملتی ہے، عیدی لیتی ہے، سوئیاں کھاتی ہے، پھر بھائی بہن کو کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بھینسوں کا باڑا دکھاتا ہوں۔ بھائی بہن کو لے جاتا ہے بھینسوں کا باڑا دکھانے کے لیے اور لے جا کر وہاں پر بہن کو قتل کر دیتا ہے۔ وہاں پر ظاہر ہے باڑا ہے تو باڑے میں بہت سارا گوبر پڑا ہوتا ہے، تو گوبر جو ہے اس کو لاش کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے، باڑے میں چونکہ بہت زیادہ بھینسیں ہیں، 2-3 بھینسوں کو وہاں سے کھول کے جگہ بناتا ہے، ان بھینسوں کو دوسری جگہ پر جا کر باندھ کر آتا ہے اور پھر انہی جگہوں پر جہاں پر بھینسیں باندھی ہوئی تھی وہاں پر گڑھا کھودنے لگتا ہے تاکہ میں اس گڑھے میں بہن کی لاش کو پھینکوں گا اور کام ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی گڑھا گہرا سا کھود لیتا ہے، اتنے میں گھر کے جو ملازمین ہیں وہ آ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو بھائی نے اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ پھر کیا کرتے ہیں وہاں کے لوگ اور ملازمین، فوراً سے 15 پر کال کرتے ہیں اور کال کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جلدی سے پہنچے، بھائی نے بہن کو قتل کر دیا۔ پولیس ایڈریس پوچھتی ہے اور موقع پر پہنچ جاتی ہے۔ جیسے پولیس موقع پر آتی ہے، پولیس کیا کرتی ہے، سب سے پہلے لاش کو اپنی تحویل میں لیتی ہے، پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل لاش کو شفٹ کرتی ہے، اس کے بعد وہاں سے شواہد اکٹھے کرتی ہے اور اس قاتل بھائی کو بھی پکڑ لیتی ہے۔ بھائی سے پولیس یہ سوال پوچھتی ہے کہ بھائی کیوں تم نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے، تمہیں تو وہ عید ملنے کے لیے یہاں پر آئی تھی اور تم نے اس کو قتل کر ڈالا ہے۔ آگے سے جواب دیتا ہے، جب میں آپ کو اس کی کرتوتیں بتاؤں گا نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے صحیح قتل کیا ہے۔ میں تنگ آ گیا تھا اس کی تمام الٹی حرکتوں کو برداشت کر کے اور اس کی تمام الٹی حرکتوں کو صحیح کروا کے، اس کے بہت بھیانک راز ہیں اس کی زندگی میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ اور وہ اس نے پھر پولیس کو سارے کے سارے بتائے، اور جو کہ میں بھی آپ کو آئی ڈیٹیل سے آگے چل کر بتاؤں گی کہ وہ تمام راز کیا تھے، وہ کیا ڈیٹیلز تھی۔ ڈیٹیلز کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسلام آباد کا یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اسلام آباد میں ایک علاقہ ہے جی، اس کا نام ہے بنی گالہ، اور بنی گالہ میں یہ افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا ہے۔ اب اس کا جو کیس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، سارے وقوعے کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ سارے کا سارا ملتا ہے سرگودا سے۔ بیک گراؤنڈ سرگودا سے ملتا ہے، دھیان کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ سرگودا میں ایک علاقہ ہے جی بھلوال۔ بھلوال میں ایک فیملی رہتی ہے جس میں فیملی کے سربراہ محمد شکور صاحب ہیں، اور محمد شکور صاحب جو ہیں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنے گھر میں روزی روٹی پوری کرتے ہیں۔ شکور کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ بیٹا بڑا ہے، مظفر علی بیٹے کا نام ہے، جو کہ ایک ڈرائیوری کی جاب کرتا ہے، اور بیٹی کا نام ہے رانی۔ رانی چھوٹی بہن ہے اور لوگوں کے گھروں میں گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرتی ہے۔ اچھا، اب مظفر جو ہے اس کا ایک بڑا ہی جگری دوست ہے، بڑا گہرا دوست ہے، جس کا نام ہے مدثر۔ مدثر بتاتا ہے کہ بنی گالہ میں ایک بنگلہ ہے جس کا مالک میرا بڑا اچھا جاننے والا ہے، اس کا نام ہے احسان اللہ۔ اس کو نا ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی اچھا ڈرائیور مل جائے تو چلو میں اس کو سرونٹ کوارٹر بھی دے دوں گا، میں اچھی جاب بھی دے دوں گا، اچھے پیسے بھی دے دوں گا، کھانے پینے کا بھی خیال رکھوں گا۔ تو میں جو ہوں ڈرائیور کی تلاش میں ہوں، تو مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے، تو کیوں نہ مظفر تمہیں وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں، یہاں پہ اتنی محنت کرتے ہو، اتنا کام کرتے ہو، اتنا کام کرنے کے بعد بھی تمہیں اتنی اجرت نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے، تو کیوں نہ ہمیں ایک اچھا موقع مل جائے، تو تم ایسا کرو وہاں پہ شفٹ ہو جاؤ اور اپنا کام شروع کر دو، تنخواہ بھی ڈبل ہو جائے گی، تمہیں سرونٹ کوارٹر بھی مل جائے گا، تمہیں اور کیا چاہیے، یہ یہاں کی غربت سے، مصیبتوں سے، پرابلم سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ مظفر کہتا ہے تمہاری تمام باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ مظفر یہ ساری بات اپنے باپ سے ڈسکس کرتا ہے، مظفر یہ ساری بات اپنی بہن سے، رانی سے ڈسکس کرتا ہے، اور پھر وہ رضامند ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، اب میں جاتا ہوں۔ مظفر ان تمام کو رضامند کرنے کے بعد یہاں سے شفٹ ہو گیا اسلام آباد بنی گالہ میں ایز اے ڈرائیور، اور وہاں کام کرنے لگا۔ کچھ عرصہ کام کرتا رہا، اچھے پیسے بھی ملتے رہے، سرونٹ کوارٹر بھی مل گیا، دن بھی بدل گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی بہن کہتی ہے مظفر دیکھو، تم بھی سرگودا میں رہتے تھے، تمہیں اچھی جاب ملی، اچھا کام ملا، تم چلے گئے اسلام آباد میں، زیادہ پیسے ملے، تو میں بھی سرگودا میں کب سے دھکے کھا رہی ہوں، ایسا کرو مجھے بھی وہاں پر کسی بنگلے میں، کسی کوٹھی میں لگوا دو، میرے بھی پیسے تھوڑے بڑھ جائیں گے اور زندگی سوکھی ہو جائے گی میری بھی، تو کیا خیال ہے، ایسا کر لیں؟ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، اس میں کر لیتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ بہن کے کہنے کے مطابق یہ اپنے دوستوں سے، جاننے والوں کو کہتا ہے کوئی اچھی گھریلو ملازمہ کسی کوٹھی والے کو چاہیے ہو تو مجھے بتانا،
میری بہن ہے وہ کام کر لے گی اور ڈیٹیلز بتاتا ہے. خیر کافی تلاش کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ مل جاتی ہے ملازمت 2 بنگلوں میں. ان کو گھریلو ملازمہ کی ضرورت ہوتی ہے. پیسے ویسے طے کرتے ہیں اور اپنی بہن کو خوشخبری دیتا ہے کہ ہاں بھائی تمہاری نوکری پکی ہے, مل گئی ہے, تو تم اب ایسا کرو اسلام آباد آ جاؤ. بہن کو اسلام آباد بلا لیتا ہے, بنگلوں پر کوٹھیوں میں کام پہ لگوا دیتا ہے. بہن بھی پیسے کمانے لگتی ہے اور دن اس کے بھی بدل جاتے ہیں. اسلام آباد میں کام کرتے کرتے انہیں 8 سال گزر گئے. اب میں یہ بیک گراؤنڈ تھا سارا. اب میں آتی ہوں وقوعے کی جانب. وقوعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 3 اپریل کو رانی آتی ہے اپنے بھائی کو ملنے کے لیے, جہاں پر وہ ایز اے ڈرائیور کام کر رہا ہوتا ہے. آتی ہے, عید ملتی ہے, سوئیاں کھاتی ہے, عیدی بھی لیتی ہے. اور عیدی لینے کے بعد بھائی کہتا ہے آؤ میں تمہیں باڑا دکھا کے لاتا ہوں, بھینسوں کا باڑا کیسا ہوتا ہے. تو اس کو بھینسوں کے باڑے پہ لے جاتا ہے. لے جا کے وہاں پر اس کو گولی مار دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے. 15 کی کال ہوتی ہے, پولیس آ جاتی ہے اور پولیس لاش کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے, پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کر دیتی ہے اور پھر ملزم بھائی کو بھی وہاں سے گرفتار کر لیتی ہے. اچھا, اب گرفتاری کے بعد ظاہر ہے یہ جاننا آپ لوگ بھی چاہتے ہیں اور میں نے بھی جب تصدیق کی تو کہ بھئی وجہ کیا تھی, کیوں بہن کو قتل کیا. تو اب ہم تفتیش کے مراحل کی جانب آتے ہیں. سن لیجئے, کہتا ہے پولیس والے نے سوال کیا کہ بھئی کیوں قتل کیا بہن کو, تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں رانی کی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ تنگ تھا. میں آپ کو جب اس کی حرکتیں بتاؤں گا نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے بالکل ٹھیک اس کو قتل کیا ہے. اب پولیس پوچھتی ہے بھائی سیدھی سیدھی بات بتاؤ کیا چکر ہے, قتل کیا, قتل کوئی ویلڈ تو نہیں ہے, تمہارے پاس اختیار ہے کہ اگر کوئی غلط حرکت کرے تو تم اس کو قتل کر دو گے. تو کہتا ہے صاحب جی میری بات سنیں, اب میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. 8 سال ہو گئے ہیں رانی کو اسلام آباد میں شفٹ ہوئے. ایک فہیم نام کا آدمی, اس کے ساتھ رانی نے شادی کر لی. 6 سال یہ شادی چلتی رہی. 6 سال کے بعد یہ شادی ختم ہو گئی. ان 6 سالوں میں ان کے ہاں بچہ بچی کوئی پیدا نہیں ہوا, اولاد نہیں ہوئی. اس کی جب طلاق ہو گئی تو ٹھیک 3 ماہ کے بعد اس نے ایک اور شادی, دوسری شادی کی برکت علی نام کے آدمی کے ساتھ. اور برکت علی نام کے آدمی کے ساتھ جو شادی کی وہ شادی رہی اس کی 4 ماہ. 4 ماہ کے بعد اس نے عدالت سے خلا لے لی. پھر اس نے تیسری شادی کی عدنان نام کے آدمی کے ساتھ, اور تیسری شادی اس کی 2 ماہ چلی اور 2 ماہ کے بعد اس نے اس سے بھی خلا لے لی. فہیم واحد وہ شخص ہے جس کے ساتھ لمبی شادی چلی اور جس نے اس کو طلاق دی. باقی دونوں آدمیوں سے اس نے خلا لی کورٹ کے ذریعے سے. اب یہ چوتھی شادی کرنے کے چکر میں تھی. تو بھائی میری تو بس ہو گئی تھی لوگوں کو جواب دیتے دیتے. میں نے اس کو بہت سمجھایا منایا کہ تم غلط طرف لگ گئی ہو, تمہیں کوئی شرم حیا ہی نہیں رہی ہے, لیکن وہ میری کسی بھی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی اور آگے سے کہتی تھی مجھے زیادہ بہتر پتا ہے. میں نے اس کو کہا جہاں تم چوتھی شادی کرنے لگی ہو اب مجھے ملواؤ اس بندے سے, میں اس کی جانچ پڑتال کروں, میں دیکھوں کیسا آدمی ہے, نشے تماشے تو نہیں کرتا. تو اس نے آگے سے کہا تم میرے باپ مت بنو, مجھے پتا ہے میں نے شادی کرنی ہے, میں نے کیسے رہنا ہے, تم سے نہیں پوچھا میں نے کہ تم نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا یہ نکاح کر لیا, طلاق لے لی, خلا کر لی, دوسری شادی کر لی, یہ کوئی طریقہ کار غلط ہے تمہارا, ایسے نہ کرو. تو آگے سے کہتی ہے نہیں ایسے ہی ہوگا. اس بات پر رانی مجھ سے شدید لڑنے لگی, تم میرے باپ نہ بنو, میری مرضی, میں جو مرضی کروں. میں نے بات کو پھر بھی رفع دفع کیا. یہ میرے پاس آئی, اپنے جھگڑے کو یہ بند کرنے کو تیار نہیں تھی. ایٹ دا اینڈ کیا ہوا, میں گیا ڈیش بورڈ میں پسٹل پڑی ہوئی تھی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں نے وہاں سے گن نکالی اور میں نے آ کے اس کو گولیاں مار کے قتل کر دیا. پھر محمد شکور صاحب مدعی بنے اس مقدمے کے, جو کہ رشتے میں باپ ہیں. اسلام آباد بنی گالا پولیس اسٹیشن میں یہ مقدمہ, یہ FIR درج ہوئی ہے. اب جو لاش ہے رانی کی وہ باپ کے حوالے کر دی گئی ہے, اور باپ کے حوالے کرنے کے بعد آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ باپ نے بیٹی کی میت کو سرگودا میں ہی, بھلوال میں ہی دفن کیا. غلط کاموں کے ہمیشہ غلط نتیجے ہیں. مرد ہے یا عورت ہے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ قتل کرے. البتہ عورت کا کردار جب بھی خراب ہوا وہ گولی کا نشانہ ہی بنی ہے. تھینک یو.